الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. رواہ الترمذی و ابن ماجہ. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. حضرات محترم، آج شعبان المعظم 1445 ہجری کی 12 تاریخ ہے اور آنے والا جو اتوار ہے وہ 14 شعبان اور پیر 15 شعبان. تو 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس تعلق سے بہت ڈھیر ساری باتیں لوگوں میں رائج ہیں، لیکن ان تمام باتوں میں جو سب کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے وہ اپنے اندر فضیلت لیے ہوئے ہے. یقیناً وہ احادیث مقدسہ جو اس سلسلے میں ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن چونکہ روایت کرنے والے 10 صحابہ کرام ہیں. ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ وہ حضرات جو کہ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کا مکمل انکار کرتے ہیں، ان کے عظیم محدثین میں سے بعض نے بھی اس کی فضیلت کا اقرار کیا ہے. مثال کے طور پر علامہ البانی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ فضیلت جو ہے اس سے کم درجے کی حدیثوں سے بھی سندوں سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے جو بات کا خلاصہ ہے وہ بتا رہا ہوں میں. اسی طریقے سے علامہ عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارک پوری جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، جنہوں نے ترمذی کی شرح بہت ہی مفصل لکھی ہے اور وہ شرح بہت ہی مشہور ہے. اس شرح کا نام ہے تحفۃ الاحوذی، جلد نمبر 3، باب نمبر 38، حدیث نمبر 736، صفحہ نمبر 364. چونکہ ابن ماجہ اور ترمذی دونوں میں جو باب قائم کیا ہے، بابو ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی وہ باب جو کہ 15 شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں ہے، اس تعلق سے ہے. تو علامہ مبارک پوری نے ترمذی کی شرح میں اس حدیث کے تحت میں لکھا ہے، اعلم انہ قد ورد فی فضیلۃ النصف من شعبان عدۃ احادیث، کہ جان لو کہ نصف شعبان یعنی 15ویں شب کی فضیلت میں متعدد حدیثیں وارد ہوئی ہیں. مجموعها يدل على ان لها اصلا، ان حدیثوں کا جو مجموعہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کی کچھ نہ کچھ اصل ضرور ہے. پھر آگے وہ رقم تراز ہیں، لکھتے ہیں فهذه الاحاديث بمجموعها حجة على من زعم انه لم يثبت في فضيلة ليلة النصف من شعبان شيء والله اعلم. وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام حدیثیں اپنے مجموعے کے اعتبار سے دلیل ہیں ان لوگوں کے خلاف جو کہ یہ کہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کے تعلق سے کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی کہ فضیلت ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ مبارک پوری تحفۃ الاحوذی، جلد نمبر 3، باب نمبر 38، حدیث نمبر 736، صفحہ نمبر 364. تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بعض دفعہ رحمت کی اور مغفرت کی اور بخشش کی ہوائیں چلاتا ہے تاکہ ہم جیسے گنہگار بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں آ جائیں اور اس کی طرف سے جو مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے ہم لوگوں کا بھی نام اس میں آ جائے.
تو پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دفعہ جگہ میں اللہ نے بہت ہی وسعت رکھ دی، برکت رکھ دی، اور بعض جگہ وقت میں وسعت اور برکت رکھ دی۔ تو گویا کہ جو 15ویں شب ہے یہ برکت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کو گپ شپ میں، الٹی سیدھی باتوں میں، ادھر ادھر ٹہلنے گھومنے میں، چائے خوری میں اور ہوٹل بازی میں اور دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر آنے جانے میں، خالی اپنا روب جمانے میں، گاڑی گھمانے میں، بائک دوڑانے میں، رکشہ دوڑانے میں، گاڑی دوڑانے میں اور دوستوں کے ساتھ مختلف مقامات کی سیر کرنے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات دھیان رکھو، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ جو نیک بندے ہیں، جو صالح ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب صبح یعنی بالکل جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اس میں وہ اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، یعنی رات میں اللہ کی عبادت میں لگے رہے، اور جب رات کا آخری حصہ آتا ہے تو اللہ سے وہ بخشش طلب کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈیلی روزانہ وہ گھڑی آتی ہے کہ اللہ کی رحمت برستی ہے، ہم اس کی قدر نہ کریں تو الگ بات ہے، لیکن کچھ خاص مواقع ایسے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ رحمت کی بارش ہی نہیں بلکہ رحمت کا سونامی اور ایک طوفان چلتا ہے کہ ہم جیسے تنکے بھی اس میں آ جائے اور ہم کو بھی ٹھنڈک پہنچ جائے، اللہ کی رحمت پہنچ جائے۔ تو ہم جیسے تنکوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جو بارش ہونے والی ہے اور جو اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہونے والا ہے، اپنے کو حقدار بنانے کے لیے اس شب کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس شب کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ایسی شب ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں، ان کی بکریوں کی بالوں کے برابر اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، ان کی بخشش کا اعلان کرتا ہے، ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ تو ہمیں اس بخشش اور مغفرت کا حقدار بننے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا، کم سے کم اپنا ہاتھ اٹھانا ہوگا، دعا کرنی ہوگی، بخشش طلب کرنی ہوگی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ باتیں اس شب کے تعلق سے جو مشہور ہے ان باتوں میں ہمارے خاص طور سے نوجوان لگ جاتے ہیں اور ان باتوں میں لگ کر کے جو اصل چیز ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات کیا ہے جو ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، مائی عائشہ نے دیکھا کہ آپ بستر پر آرام فرما نہیں ہیں تو آپ تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کو دیکھا، پھر کچھ بات ہوئی تو آپ نے آگے کیا فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون سی شب ہے؟ یہ وہ شب ہے جس میں اللہ تعالیٰ قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے تعداد کے برابر اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس شب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، تو ہمیں بھی قبرستان جانا ہے۔ لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ جناب سرور کائنات محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے تو ہمارا بھی قبرستان جانا ضروری ہے۔ یاد رکھو اس بات کو، مائی عائشہ اگر اس شب میں اپنے بستر سے اٹھ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نہ گئی ہوتی تو شاید کہ ہم کو معلوم بھی نہ پڑتا کہ آپ قبرستان تشریف لے گئے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ اگر اس شب میں زندگی میں ایک بار بھی اگر آپ قبرستان چلے گئے تو سنت ادا ہو گئی۔ یہ سنت مستمرہ نہیں، ایک بات سمجھ لو، سنت مستمرہ نہیں ہے کہ ہر سال 15ویں شب میں آپ کا قبرستان جانا ضروری ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے بہت سے بھائی قبرستان جاتے ہیں، راستے میں کیا کیا کرتے ہوئے پھر وہاں جا کر کے کیا کیا کرتے ہیں، وہ باتیں کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بزرگان دین صحابہ کرام اولیاء اعظام کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تمام کام ہم کرتے ہیں۔ ان تمام کاموں میں سے ایک بہت ہی
بہت ہی منکر کام کہا جائے گا اس کو. اور منکر کام یہ ناپسندیدہ کام کیا ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی اگربتیوں کا بوجھ لے کر کے جاتے ہیں اور قبروں پر سلگا دیتے ہیں. بہت سے بھائیوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ موم بتی لے کر کے جاتے ہیں, موم بتی جلا دیتے ہیں. آپ پہلی بات تو اپنے ذہن میں یہ رکھ لیجئے, یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کی اگربتی اور آپ کی موم بتی اور ہمارے بہت سے بھائی بوجھ کے حساب سے پھول لے کر کے جاتے ہیں, وہ قبر پہ ڈال دیتے ہیں. اور پھول کے بارے میں کیا دلیل ہمارے بہت سے بھائی دیتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گزر رہے تھے تو آپ نے راستے میں رک کر کے 2 قبریں تھیں, ایک شاخ توڑی, آدھا اس پہ گاڑ دی آدھا اس پہ گاڑ دی. صحابہ کرام نے پوچھا تو کہا ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا, ہم نے یہ ہری شاخیں ڈال دی ہیں, جب تک یہ ہری رہیں گی اللہ کی تسبیح کرتی رہیں گی اس وقت تک ان کا عذاب ہلکا رہے گا. تو ہمارے بھائی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں پر ہری شاخ گاڑی ہے, اس لیے ہم بھی قبر پر پھول ڈالیں گے. یاد رکھو اس بات کو کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی معلوم پڑا کہ یہاں عذاب ہو رہا ہے, یہاں عذاب ہو رہا ہے, اس لیے آپ نے ڈالا, اس لیے آپ نے ڈالا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے ان 2 قبروں کے بارے میں محدثین کا بہت شدید اختلاف ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں یا غیر مسلموں کی قبریں تھیں. محدثین کا اختلاف بتا رہا ہوں میں کہ مسلمانوں کی قبریں تھیں یا غیر مسلموں کی قبریں تھیں. محدثین کا بہت شدید اختلاف ہے. آپ بخاری کی شرح فتح الباری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, عمدۃ القاری دیکھ لیجئے اور دیگر حدیث کی شروحات دیکھ لیجئے, آپ کو تفصیل معلوم پڑ جائے گی. پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ ان قبر میں جو لوگ ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے. اب آپ جن لوگوں کے قبروں پہ پھول چڑھاتے ہو یہ سوچ کر کے کہ اللہ کے رسول نے ڈالا تھا, کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے یا وہ اللہ کی جوار رحمت میں ہے, یا اللہ کی رحمت کی بارش ان پہ ہو رہی ہے؟ آپ پھول ڈال کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے اس پر عذاب ہو رہا ہے, یہی تو بتانا چاہتے ہو نا کہ عذاب ہو رہا ہے اس لیے ہم پھول ڈال رہے ہیں. تو دوستو یہ دلیل بالکل توجہ کے قابل ہے ہی نہیں ہے. اور پھر ہمارے جو بھائی لوگ اگربتی اور موم بتیوں کیا جلاتے ہیں, سن لو, یہ حضرت عمر بن عاص کے تعلق سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے لڑکے کو وصیت کی اور فرمایا فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تُصْحِبَنِي نَائِحَةً وَلَا نَارًا, کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ تو کسی رونے والی کو, گلا پھاڑنے والی کو, چیخنے چلنے والی کو, نوحہ کرنے والی کو لینا اور نہ آگ کو ساتھ میں لینا. اس کی تفسیر کے تعلق سے ان علماء نے جن کے ماننے والے دنیا کے تمام مسلمانوں کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں, جن کے ماننے والے انہوں نے خود لکھا ہے. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر پر اگربتی جلانا اس میں تو کیا ہے, بدفعلی ہے. کیا ہے بدفعلی؟ کیا ہے اس میں سے دھواں اٹھتا ہے. کیا اٹھتا ہے؟ دھواں اٹھتا ہے. اپنے لوگ جب کسی کے تعلق سے کوئی بات کریں گے, جب تم مرے گا تو تیری قبر سے دھواں اٹھے گا, مطلب کیا ہے تجھ پر اللہ کا عذاب ہوگا. تو قبر کے اوپر دھواں اٹھنا, آگ کا جلنا, یہ تو بدفعلی کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ یہ بدفعلی کی علامت ہے. ان لوگوں نے خود اپنے فتاوا میں لکھا ہے اس بات کو کہ موم بتی اگربتی اگر جلانا ہی ہے تو قبر پہ نہ جلائی جائے, اس سے ہٹ کر کے جلائی جائے جہاں لوگوں کو اس کی خوشبو محسوس ہو, لوگ آ جا رہے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں, مردے کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. ان لوگوں نے خود منع کیا ہے. یہ اور بات ہے, جو باتیں لوگ منع کرتے ہیں تو ان کے ماننے والے اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں. اب اگربتی جلانے کے تعلق سے سن لو, یہ مشکات کی شرح ہے علامہ ابن حجر مکی کی. انہوں نے کہا لِأَنَّهَا مِنَ التَّفَاؤُلِ الْقَبِيحِ. اور ایک مرقات, اور یہ مشکات کی شرح ہے مرقات, اس میں اس کے شارح نے لکھا لِأَنَّهَا سَبَبٌ لِلتَّفَاؤُلِ الْقَبِيحِ, یعنی یہ آگ جلانا قبر کے اوپر اگربتی موم بتی جلانا یہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی بدشگونی کی بات ہے, بدفعلی کی بات ہے. گویا کہ ہم قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس سے تو ہم بے خبر ہیں, قبر کے اوپر دھواں کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قبر کے اندر بھی یہی ہو رہا ہوگا. یہ تو بدشگونی اور بدفعلی کی بات ہو گئی.
اور دوسری بات یہ ہے جس سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں، نہ پھول سے مردے کو کوئی فائدہ ہے، نہ چادر سے مردے کو کوئی فائدہ ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی قیمتی قیمتی چادریں خریدتے ہیں اور قبروں پہ چڑھاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اتنا بھی عقل نہیں ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ چادر سے مردے کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ وہ قوم کہ جس کا خلیفہ اول دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہتا ہے، اپنی بیٹیوں سے کہتا ہے، میرے انتقال کے بعد جو کرتا میں پہنے ہوں اسی کرتے کو دھل کر کے ہم کو اسی میں کفن دینا۔ وہ کرتے، اس کرتے میں پیوند بھی لگا ہوا تھا۔ ان کی بیٹیوں نے کہا ابا ہم لوگ اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں، اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں کہ آپ کو نیا کپڑا نہ دے سکے۔ تو خلیفہ اول یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ وہ تاریخی جملہ کہا ہے جو آج کے حکمرانوں کو بھی، آمروں کو بھی، سلطانوں کو بھی سننا چاہیے، اور کاش کہ ان کی زبان سے ایسا جملہ نکلے۔ کیا کہا؟ کہا کہ نئے کپڑے کی مردوں سے زیادہ زندوں کو ضرورت ہے۔ تو اس قوم، وہ قوم جس کا خلیفہ اول جاتے جاتے یہ کہہ رہا ہے کہ نئے کپڑوں کی مردوں سے زیادہ زندوں کو ضرورت ہے، وہی قوم آج مردوں پہ کروڑ کی چادریں چڑھا رہی ہے، کروڑ کے کپڑے پھینک رہی ہے اور ضائع کر رہی ہے، اور یہ بھی پتا نہیں کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان چادروں کو وصول کرتے ہیں، اس کی رقموں کو کیا کرتے ہیں۔ بہت سے ایسی جگہوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہاں کے لوگ کن عادتوں میں اور لتوں میں مبتلا ہیں جس کا زبان پہ لانا بھی مناسب نہیں ہے۔ اور اگربتی، موم بتی اور پھول، آپ غور کرو، مردے کو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کتنے کروڑ روپے کی اگربتیاں ہمارے بھائی جلا دیتے ہیں، موم بتیاں جلا دیتے ہیں، پھول چڑھا دیتے ہیں۔ یہ چادروں کے یہ پیسے، پھولوں کے یہ پیسے، اگربتیوں اور موم بتیوں کے اور چراغوں کے یہ پیسے اگر اپنے مسلمان غریبوں میں بانٹ دیا جائے تو کتنے لوگوں کا کتنا فائدہ ہوگا، کتنی بوڑھی بیوہ عورتوں کے گھر میں چوہا جل جائے گا، کتنے بیماروں کا علاج ہو جائے گا، کتنے ایسے غریب بچے جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، جو قوم کا مستقبل ہیں، ملت کا مستقبل ہیں، اس لیے کہ نیتا تم ہی ہو کل کے، یہی نوجوان کل چل کر کے قوم کی رہبری کرنے والے ہوں گے، اور پڑھ لکھ کر کے قوم کی قیادت کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے، ہم جس سرزمین اور دھرتی پہ رہتے ہیں یہاں کی بہت سی باتوں کو ہم نے اپنا لیا۔ ایک بہت بڑے برادران وطن کے مذہبی پیشوا نے کہا کہ ان کے باپ دادا اور پروج جو ہے سب ہمارے مذہب کے تھے، اور جب ایمان لے آئے تو ان کو چین نہ پڑا۔ وہ پہلے بھجن کیرتن سنتے تھے، اب قوالی سنتے ہیں، پہلے مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، اب قبروں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلموں کا ایک پیشوا کہہ رہا ہے، تمہاری کرتوتوں کو دیکھ کر کے، تمہاری حرکتوں کو دیکھ کر کے۔ جبکہ اللہ کے پیارے حبیب نے تو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی کی روایت ہے، سن لو مسلمانوں، اپنے بھائیوں کو بدلانا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بھائیوں کی خیر خواہی ہمارا مذہبی اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ ہمارے جو بھائی بھٹک رہے ہیں، جو یہاں کی ریت رواج کو اپنا کر کے اسلام کے بہت سی چیزوں کا عملی طور پر گویا کہ انکار کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، رواہ ابو داؤد، ترمذی والنسائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر۔ اب آج دیکھ لو کہ کتنے بھیڑ ہوتی ہے خواتین کی۔ اس حدیث کو لوگ جلدی بیان نہیں کرتے، پتہ نہیں کو کہ کہیں ہدیہ نذرانہ نہ رک جائے، چونکہ ہدیہ نذرانہ کا زیادہ تر تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ہماری خواتین سے ہوتا ہے، ماں بہنوں سے ہوتا ہے، وہ زیادہ وہمی ہوتی ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا، والمتخذین علیہ المساجد
السروجا، اور اللہ کے پر حبیب نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر جو کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں اور جو کہ قبروں پر چراغاں کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ قمقمے بہت لگاتے ہیں، لائٹیں بہت لگاتے ہیں اور چراغ روشن کرتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں۔ سن لو مسلمانوں، جس پر اللہ کے پیارے حبیب کی لعنت ہو اس تعلق سے ہم اپنی زبان سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو ہمیں وہ تمام چیزیں جن کا تعلق رسم و رواج سے ہے، اسلام سے بالکل نہیں ہے، جس میں خالی قوم کا اربوں روپیہ ایک شب میں خرچ ہو جاتا ہے، اس کو بچانے کی کوشش کریں اور بچا کر کے ہمارے وہ بھائی جن کو روٹی نصیب نہیں ہوتی ہے، وہ گھاس کے پتے چبا رہے ہیں، وہ مٹی کے ٹکڑوں کو بنا کر کے کہیں تیل پا جاتے ہیں، اس میں تل کر کے روٹی سمجھ کر کے کھا جاتے ہیں۔ ہمارے وہ بھائی کہ جن کی ننھی منھی بچیاں ٹینکر کے سامنے زبان سے چاٹتی ہیں، جو اس کے دراز میں پانی پڑا ہوتا ہے کہ اسی سے ان کی زبان تر ہو جائے گی۔ کربلا کا منظر آپ نے کبھی سنا ہوگا، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھو، کربلا سے بدتر منظر یہاں پر ہے۔ دنیا میں جو حالات ہیں اور تمہارے یہاں جو حالات ہے، مسلمانوں ایسے پریشان حال لوگوں پہ اپنا پیسہ خرچ کرو اور قبروں پر، قبرستانوں پر جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان پر، جن سے تمہارے ان پیسوں سے، ان جلانے سے، ڈالنے سے، چڑھانے سے جن کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں مت خرچ کرو۔ اپنے پریشان حال بھائیوں کی دستگیری کو اپنا سلیقہ، اپنا وتیرہ بناؤ، اپنا طریقہ بناؤ اور دنیا کی تاریخ پر، حالات پر نگاہ رکھو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور آخر میں عرض کر دوں، خالی 1 منٹ بچا ہے، کہ بہت سے بھائی جو قبرستان جاتے ہیں، میں نے عرض کر دیا کہ 15ویں شعبان کی شب میں قبرستان جانا سنت مستمرہ نہیں ہے کہ زندگی میں ایک بار چلا گیا تو بھی کافی ہو جائے گا۔ اس لیے اس رات میں جا کر کے جتھے بنا کر کے وہاں بھیڑ لگانا، میلہ لگانا، ہلہ دنگا کرنا، بالکل یہ غیر مناسب عمل ہے۔ اب میں بتا دوں، ہمارے جو بھائی قبرستان جاتے ہیں ان کو یہ تو نہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قبرستان جانے کے آداب کیا ہیں، قبرستان جانے کے آداب کیا ہیں۔ میرے خیال سے 90% لوگوں کو، 90% لوگ نہیں جانتے ہوں گے آداب کیا ہے، رسم و رواج کیا ہو تو جانتے ہیں، آداب کیا ہے۔ میں ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں، قبرستان پہنچو تو مردوں کو سلام کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب کی مبارک زبان سے جو سلام کے کلمات طیبات ہیں، نکلے ہوئے ہیں، وہ مختلف ہیں۔ مختصر کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم۔ اے قبر والو، اللہ تو تم پر سلامتی ہو، اللہ اور ہماری تمہاری سب کی مغفرت فرمائے۔ انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے یہاں پہنچ گئے جنت کے باغ میں، اور ہم نے انشاءاللہ جنت کے باغ میں تمہارے بعد کبھی نہ کبھی پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ اس واسطے کی موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔